तमाम देखने सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हमने पहले शुरू किया, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम थी, दूसरी की दोबारा से हमें हाज़िर होना पड़ा। मैं आप तमाम दोस्तों को इसलिए ज़हमत दी कि आज चूँकि माजिद सिद्दीकी शहीद के सदक़े में आज तारीख़ थी कचहरी में, तो जैसे कि आपको इत्तला हो चुकी है तमाम भाइयों को कि माजिद अदालत ने बेल कन्फर्म कर दी है फ़र्क खोखर की। तो मेरे तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इसलिए कंफ्यूज होने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम अपना मुकदमा लीगल तरीके से लड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। आप तमाम भाइयों की ताकत से लड़ेंगे। ये सिर्फ तो माजिद सिद्दीकी केस नहीं रहा, ये एक काज बन गया है जिसे कोसार बेल्ट के लोगों ने भरपूर तरीके से उठाया। उठवार के लोग भी शामिल हुए और हर मजलूम जो है वो हर मजलूम की आवाज़ बढ़े। ये एक माजिद सिद्दीकी की मसला नहीं है, ये जितने लोग जिन पे जुल्म हुआ उन सारों के लवाकिन हमारे पास लोग हैं, जितने जुर्रत वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, वो हमारे काफिले में शामिल हुए। तो कहने का मकसद ये है कि आप तमाम भाइयों ने जागते रहना है, भरपूर तरीके से उसी तरह कंपेन करनी है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी कैंसलेशन मूव करेंगे। अदालती प्रोसेस है, हम अदालत का फैसला तस्लीम करते हैं। इसमें मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि हम किसी अदालत अदलिया पे तनकीद नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के मामला ज़रूर हमारी एक्सेस से बाहर होते हैं तो हम उस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन चूँकि अदालत ने ये फैसला दिया है, इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो काफ़ी हद तक मेरिट पे की गई हैं, इसलिए हम इसको करेंगे। हम अपने तमाम भाइयों को दोस्त करवा देंगे कि हमने कानून के दायरे में रह के हर चीज़ को परसू करना है, कानून के दायरे में रह के हमने स्टैंड लेना है इस पर। मैं अपने तमाम उन भाइयों का, आज बहुत बड़ी तादाद मेरे लायर भाइयों की, मेरे वकला भाइयों की, जो हमारी तरफ से कम बेश भी 50 से 60 वकला अदालत में पेश हुए, मैं उन सारों को अप्रीशिएट करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मेरा भाई माजिद खुद तो शहीद हो गया, लेकिन उसने एक इतनी अवेयरनेस, इतनी मुहिम उसकी वजह से क्रिएट हुई कि तमाम लोगों में एक विल क्रिएट हुई कि हम मजलूम की आवाज़ बने, हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों, उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हों कि जिनका नाम लेते हुए लोग डरते थे। आज बच्चा बच्चा बोल रहा है, मुझे इस बात पे खुशी है। और मैं तमाम दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें किसी किस्म का डिसार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने बरी नहीं किया, अदालत ने अबूरी जमानत का बेल कन्फर्म की है। ये 109 में 90% से ऊपर लोगों की बेल कन्फर्म होती हैं। ये जज का इस्तकाक होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 75% जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें हैं, जिस तरह टेलीफोन है उनका, और उनका कहना था कि ये नंबर मेरे नाम पे नहीं है, जबकि अदालत ने ये कंसीडर किया कि ये नाम इनके नहीं है, लेकिन यूज़ इसको यही कर रहे हैं। इसी तरह जो सीट पे साथ बैठ के फायर मारने वाला शख्स फरहान गया फॉरन में, तो वो भी एविडेंस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, उसको भी कंसीडर किया गया। सिर्फ जज ने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ये आफ्टर ट्रायल आती है डिसीजन मेकिंग में, तो उस पर जाके फैसला होगा कि इनको सजा हो रही है नहीं होनी, लेकिन हमारी जो चीज़ें उनको कंसीडर किया अदालत ने। तो आपने बिल्कुल डिसार्ट नहीं होना, भरपूर तरीके से वर्किंग करनी है और हम काम करेंगे। एक बात मैं आप तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन भी किए, हम कानून के दायरे में रह के अपनी जंग लड़ेंगे, लीगली जंग लड़ेंगे। हम किसी अपने बच्चे को, किसी नौजवान को उकसाएंगे नहीं, ना किसी पे हमने अटैक करना है, ना किसी का गिरबान पकड़ना है, ना किसी की तजलील करनी है। लेकिन एक बात मैं उन तमाम माफियाज को ये मैसेज दे दूँ जो सुनने में बातें आ रही हैं, जो हमें बताया जा रहा है, अगर कोई ये समझे कि रवायती तौर पे आज से पहले जैसे इस तरह के इंसिडेंट होते रहे तो मुख्तलिफ लोगों को, किसी को फायर मार के, किसी को छुरी के वार करके, खुफिया तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर करके उन लोगों को थ्रेड किया गया, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। एक बात याद रखिए आप, हमारे साथ जो बच्चा, जो नौजवान कोसार बेल्ट का तो छोड़ दें, जिस भी बरादरी, जिस भी कौमियत से, जो पटवार से भी चला है, अगर उसकी तरफ आप एक केस भी जारी बनाने की कोशिश करोगे तो याद रखना हम तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे और हम आपको बता देंगे, हम साबित करेंगे कि जाली केस बनाओगे तो हम बनाने वाले को जेल भिजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे जितने नौजवान, मेरे भाई, मेरे बच्चे, वो बहादुरी और दलेरी से खड़े रहे। ये मुख्तलिफ तरफ से हमें एक्शन कमेटी को, दोस्तों को इतला मिल रही है या इन्फॉर्म किया जा रहा है, कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की अगर कोई कोशिश करेगा कि फायर किसी को रात के अंधेरे में बरवा दे या दिन को किसी बियाबान जंगल में बरवा दे या छुरी से वार कर दे, और किसी हमारे उस भाई के खिलाफ जो हमारे साथ शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा रहा, इस जुल्म के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा तो हम पूरी एक्शन कमेटी नहीं, हम पूरा कोसार, हम पूरे पटवार के लोग
مکمل طور پر مکمل قوت کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کرداروں کافر کردار تک پہنچائیں گے. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر کوئی مافیا اس طرح سے کی فورجری یا جعلی کارروائی کر کے ہمارے کسی بھائی کے خلاف کوئی ایکشن یا کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بے نقاب کریں گے اور اس کے گھر تک جائیں گے. دوسری بات وہ یہ کہ آپ تمام بھائیوں نے اس کاز کو بالکل ایز اے کاز لینا ہے، چونکہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ 10 سے 12-14 دن کے اندر اندر ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم کا ایک آفس بنا رہے ہیں جو ہر مظلوم کا آفس ہوگا، جو ہر ظالم کے خلاف ڈٹ جانے والے بندے کا ہوگا. جس کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، وہ ہمارے پاس آئے گا. اس میں خطۂ کوثار کے لوگ اسپیشلی طور پہ شامل ہوں گے، اٹھوار کے لوگ بھی شامل ہوں گے. وہاں پہ ہم نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی ہے جس میں سنی بھائی اور سجاد الحسن عباسی صاحب اور میرا بھائی سلیمان ہوگا، ساتھ ہی اپنے مزید لوگوں کو بھی یہ کمیٹی مینیج کرے گی اور ایکشن کمیٹی کو بتائے گے جو ایکٹیویٹی کرنی ہوگی، جہاں پہ لوگوں کی سپورٹ کرنی ہوگی. اس میں لائر بھائی بھی ہوں گے، اس میں اب فنرسنگ بھی کریں گے لوگوں کی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایک سوشل پلیٹ فارم بنائیں گے. ہم نہ کسی کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے، نہ کسی کے ساتھ ظلم و جبر کریں گے، نہ زیادتی کریں گے. یہ صرف اور صرف کاز اس پہ لڑے گا کہ جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پہ یہ پلیٹ فارم سٹینڈ کرے گا. جہاں پہ کوئی مافیا زیادتی کرے گا وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے بانگے دور سامنے کھڑے ہوں گے. میں اب بےحد ممنون ہوں اپنے بھائی حاجی ارشد کا کہ جنہوں نے والنٹیرلی یہ پہلے اناؤنس کیا تھا، آج باقاعدہ سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جگہ بھی دیکھ لی ہے جہاں پہ یہ ہم آفس کا سیٹ اپ بنائیں گے، اور وہاں پہ جو سیٹ اپ بنے گا اس کی جو اوپننگ ہوگی وہ ماجد ستی کے نام سے تعزیتی ریفرنس ہوگا. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2-3 ہزار لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. ہم تو جو تمام نوجوان بھائی اکٹھے ہوں گے، ایک میسج بھی کنوے کریں گے کہ ہم یکجان ہیں. کوئی مافیا، کوئی بندہ ہمارے کسی بندے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عدالتوں پہ ٹرسٹ ہے. ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور کینسلیشن موو کریں گے، اور انشاءاللہ ہائی کورٹ سے آپ دیکھیں گے اچھا رسپانس ملے گا. آپ تمام میرے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ، میں جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں میرے بھائی، اور اسپیشلی طور پہ اوورسیز میں بیٹھ کے جو میرے بھائی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ میرے بھائی جو کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، میں ان تمام بھائیوں کا بے حد ممنون ہوں. آپ اپنی کمپین کو اسی طرح جاری رکھیے گا. یاد رکھیے گا کہ یہ صرف آپ کمپین کو ماجد ستی شہید کیس کی نہیں کر رہے ہیں، یہ کاز بنا کے آپ کام کر رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے مستقبل میں کوئی مظلوم ماجد ستی نہ بنے، تاکہ ان مافیاز کو یہ میسج چلا جائے کہ یہ کمیونٹی بغیر بندوقوں کے، بغیر گنز کے، بغیر ٹیررزم کے اکٹھی ہو جاتی ہے اور یہ بہت طاقتور ہے. ہم کتنی گولیاں، کتنے فائر ماریں گے، کتنے ماجد ستی ماریں گے، یہ ہمیں اب نہیں چلنے دیں گے تاکہ ہم ان کا قلعہ کما کر سکیں. اور مجھے اور آپ کو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قلعہ کما کرنا ہے. آپ بہادری سے، دلیری سے کھڑے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ اب جب ان کو برتقی انجام تک پہنچائیں گے. میری ایک دفعہ پھر تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم نے تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے، تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جانا. ہم نے لیگلی پروسیس پہ بلیو کرنا ہے. باقی جب کوئی میرا ایسا بھائی جس کو تھرڈ آتی ہے یا جس کے خلاف کوئی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی اپنے طور پہ فورجری کر کے پھوپنے کی کوشش کی جائے گی، پھر ہم ایسے نکلیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا. آپ بے فکر ہو جائیں میرے بھائی. جن جن بھائیوں نے رابطہ کیا، میرا ان تمام کو میسج ہے کہ یہ جنگ اب آپ کی نہیں ہے، یہ ایکشن کمیٹی کی جنگ ہے، یہ خطۂ کوثار کے لوگوں کی جنگ ہے، یہ پٹھوار کے لوگوں کی جنگ ہے، اور یہ ہم لڑیں گے. ایک دفعہ ان کو کرنا تو دیں. اگر کسی طرح کسی بھی ہمارے بھائی کے خلاف فورجری کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا جواب پتھر سے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ تمام دوستوں کا، ایکشن کمیٹی کے بھائیوں کا بھی، اور ان لوگوں کا جو آج تک ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے اور بھرپور طریقے سے ورکنگ کرتے رہے، اور امید ہے کہ ابھی بھی بھرپور انداز میں آپ ورکنگ کریں گے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. میں حاجی ارشد صاحب سے گزارش کروں گا مدعی مقدمہ جو ہے وہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جو یہ ہماری ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں سمپل یہ بات تھی کہ آج جو بیل بیفور اریسٹ فرخ کھوکھر کی لگی تھی، وہ کورٹ نے اس کو بیل گرانٹ کی ہے. تو یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں ہمارے کسی ساتھی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا سب سے پہلا ایشو یہ تھا کہ اس کو ہم اس کیس میں، کیونکہ یہ ساری واردات قتل کی جو کروائی ہے وہ فرخ کھوکھر نے کروائی ہے، تو ہم اس کو اس کیس میں پرماننٹلی انگیج کریں. تو الحمدللہ آج کورٹ نے اس کو پرماننٹلی اس میں انگیج کر دیا ہے.
اب وہ بیل گرانٹ میں صرف کورٹ نے اتنا لکھا ہے کہ اس سے فوری طور پر کوئی ریکوری نہیں چاہیے، اور جو اس کے خلاف ہم نے کورٹ میں ثبوت پیش کیے جو پولیس فائل میں ہیں، تو کورٹ نے ان کو ایڈمٹ کیا ہے، تو انہوں نے صرف ریلیف اس کو اس حد تک دیا ہے کہ ان کا آفٹر ایویڈنس ریکارڈ جو ہوگی ان کے بعد اس کو فائنل ڈیسیژن میں یہ قصوروار ہے یا نہیں اس وقت اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے آپ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب ہمارا تھوڑا یہ جو فوجداری کا پروسیجر ہے وہ بھی چینج ہو گیا۔ جتنے بھی 302 کے کیسز ہوتے ہیں وہ ماڈل کورٹس میں ٹرائل ہوتے ہیں، اور جو ہی انشاءاللہ چالان مکمل ہو جائے گا تو وہ پھر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی یا 2-3 دنوں کے بعد ڈیٹ چلتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ایک تو ہم وہ ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر بھی یہ چند ماہ میں یہ کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو باقاعدہ، کیونکہ یہ ہمارا قانونی استحقاق ہے کہ اس آرڈر کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، انشاءاللہ وکلاء کی مشاورت سے ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہاں سے بہتر ریلیف ملے گا۔ اگر ہمیں سپریم کورٹ بھی جانا پڑے اس کے لیے ہم جائیں گے، کیونکہ یہ حق کی جنگ ہے، اس میں ہر سطح پہ ہم اپنی پازیٹیو اپروچ سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ باقی اس دوران آج وکلاء برادری نے ہمارے ساتھ بے حد ادھر شرکت کی، انہوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، انہوں نے اپنا تعاون جاری رکھا، اس پر ان کے مشکور ہیں، اور باقی ساری برادری کو سار اور کٹوار جو اس حق کی آواز کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ ضمانتیں تو یہاں بڑے بڑے مجرموں کو جس میں مرڈر کیسز ہوں اور بڑے ایشوز ہوں مل جاتی ہیں، لیکن ان پہ یہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور میں آج سے قبل بھی آپ کو کہا کرتا تھا کہ ضمانت پہ میں بات نہیں کرتا اس کی ہوگی یا نہیں، لیکن میں آپ کو 100% گارنٹی سے انشاءاللہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو سزا ہوگی۔ ان کے یہ جو حربے ہیں یہ بالکل ان کے کام نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ جو ہم سارے ساتھی مل کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم باقاعدہ ایک آفس کا افتتاح کر کے اور اپنی ایک ٹیم بنا کے ایک ہوم ورک کر کے اپنے تمام معاملات کو ایک کمیٹی کے سپرد کریں گے، وہ سارے معاملات دیکھے گی، اور اگر کسی سطح پہ بھی کوئی منفی پروپیگنڈا ہمارے کسی ساتھی کے خلاف کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آج ادارے اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو سابقہ ادوار میں ہوتے تھے اپنی مرضی سے چلائیں۔ ادارے میرٹ پہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم میرٹ پہ رہ کے ایسے عناصر جو معاشرے کے ناسور ہیں ان کی منفی سرگرمیوں کا قلعہ کما کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مدعی مقدمہ اور کمیٹی کے سربراہ معزز شہید ایکشن کمیٹی کے سربراہ محترم آصف شفیق ستھی صاحب نے آج کی جو کورٹ پروسیڈنگ ہوئی جس میں عارضی ریلیف اکیوز کو ملا ہے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 302 کے مقدمات میں بھی ملزمان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اصل بات ہوتی ہے ٹرائل، اور انشاءاللہ ہم کو منعقد کیا جائے گا جس میں خطہ کوثار اور خطہ پٹوار کے ہزاروں لوگ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے آج یہ دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اہل کوثار یہ اپنی طاقت کرے گی، اور ہم ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ اس راستے پہ چلے ہیں۔ یہ حق کا راستہ ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، یہ مظلوموں کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے جس قسم کے مسائل مشکلات آئے اس کے لیے ہم بے خط سے تیار ہیں۔ انشاءاللہ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ایکشن کمیٹی کے فیصلے آپ کو سنائے، انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ میں بے حد ممنون ہوں ہمارے کمیٹی کے ایکشن کمیٹی کے ممبر
کوٹا سے ساجد ستی بھائی آئے، زاہد صاحب، ناصر صاحب، یاسر ستی بھائی، طارق صاحب، اجی طاہر صاحب، شراء اللہ خان بھائی، اجی اکنواز صاحب، سجاد الحسن عباسی صاحب، احسان ستی صاحب، برادر یاسر صاحب، راشد وحید صاحب، بابر صاحب، غفران بھائی، سلمان ستی، موسیٰ بھائی، ضمیر ستی اور میرے نوجوان بھائی، تمام احباب کا، تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی، جزاک اللہ.